سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. سورۃ البقرہ. گفتگو چل رہی تھی سورۃ البقرہ کے مقدمے کے حوالے سے. قرآن مجید کی باعتبار مفصل ہونے کے سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے. یہ سب سے زیادہ مطول و مفصل ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی آیات 286 آیات ہیں سورۃ البقرہ. اس سورت کو کئی اعتبارات سے شان اور خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی سورۃ البقرہ میں موجود ہے. آیت نمبر 282 میں نے غالباً آپ کو لکھوائی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے اور قرآن کی سب سے طویل آیت ہے. سورت بھی سب سے طویل ہے اور اس میں آیت بھی سب سے طویل یہی ہے. قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے وہ بھی سورۃ البقرہ ہی کا حصہ ہے. اس سورت کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی افضل ترین سب سے زیادہ فضیلت والی جو آیت ہے اس آیت کو بھی اللہ رب العزت نے اسی سورت کے اندر اتارا ہے. آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم الى آخر. قرآن مجید کی سب سے آخری آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف چند ماہ پہلے نازل ہوئی. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. آیت نمبر 281 وہ بھی سورۃ البقرہ میں. مضامین کے اعتبار سے احکام و مسائل کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کو ایک خاص شان حاصل ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان کا قول نقل کیا, علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں ان کا قول نقل کیا کہ ابن عربی فرماتے ہیں سمعت بعض اشیاخی, میں نے اپنے بعض بزرگوں سے, اساتذہ سے, بزرگوں سے میں نے سنا وہ سورۃ البقرہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ فیہا الف امر وفیہا الف نہی. اس سورت پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف سورۃ البقرہ میں 1000 اوامرات اتارے. 1000 اوامرات صرف سورۃ البقرہ میں. اوامرات یہ امر کی جمع ہے. امر اس کو کہتے ہیں آرڈر, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, بندو یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, اس کا نام امر ہے. 1000 ایسی باتیں ہیں اس سورت میں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بندوں کو کچھ کرنے کا حکم فرمایا. فیہا الف امر, 1000 اوامرات, 1000 امر. وفیہا الف نہی, اور 1000 اس میں منہیات ہیں.
منہیات سے مراد وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، وہ بھی 1000 کی تعداد میں ہے. یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس سے نقصان، اس سے نقصان، تمہاری آخرت خراب، اس سے اللہ ناراض، اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف، اس سے اسلام کو نقصان، اس سے دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچے گا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اس طرح کی باتیں سورۃ البقرہ میں جن کو منہیات کہا جاتا ہے وہ 1000 کی تعداد کے اندر ہے. وَأَلْفُ حُکْمٍ، اور 1000 کے قریب سورۃ البقرہ میں حکمت کی باتیں ہیں. ایسی آیات اور ایسے واقعات جن سے حکمتیں ٹپک رہی ہیں 1000 کی تعداد کے اندر. اور فرماتے ہیں وَأَلْفُ خَبْرٍ، اور 1000 اخبار ہیں، خبریں، اخبار، 1000 چیزوں کی خبریں قرآن نے صرف سورۃ البقرہ میں دی. یہ ہوگا، ایسے ہوگا، اس طرح ہوگا، فلانے کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ایسی خبریں جو بالکل اپنی جگہ درست اور صحیح ہیں، جیسے خبریں دی گئیں اس کے مطابق ہوتا رہا، جیسے جیسے خبر دی گئی اس کے مطابق ہوتا رہا، اور آئندہ بھی اسی کے مطابق ہوگا. 1000 کی تعداد میں اس میں خبریں موجود ہیں. سورۃ البقرہ یہ مضامین و مسائل کے اعتبار سے اپنی شان آپ رکھتی ہے. بڑی طویل سورت ہے، اس لیے میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس سورت کو پڑھنے میں پورے 12 سال صرف ہوئے تھے. فضیلت اتنی ہے کہ اگر سورۃ البقرہ کسی بچے کو بھی یاد ہو جائے جو بالغ ہو لیکن ہو عمر میں چھوٹا اور جماعت میں جا رہا ہے. کئی سفر ایسے ہوئے ہیں، کئی واقعات ایسے حضور کے زمانے میں پیش آئے کہ آپ نے جماعت روانہ فرمائی، اس کے اندر بوڑھے بھی تھے، اس میں ادھیڑ عمر کے تھے، اس میں جوان تھے، اس میں نوجوان بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت میں سے کس کو امیر بنایا جائے اس میں تردد تھا کہ کون اس میں سے امیر بنایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تحقیق حال فرماتے رہے کہ کس کو قرآن مجید یاد ہے اور کتنا یاد ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جماعت میں سب سے کم عمر بچے کو، نوجوان کو، جس سے پوچھا گیا کہ تمہیں قرآن مجید کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں، اس نے بتایا کہ فلانی صورت فلانی صورت. آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ کا حافظ بھی ہے تو، سورۃ البقرہ بھی تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے سورۃ البقرہ بھی یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا اذهب فانت امیرهم، جاؤ تم اس جماعت کے امیر ہو. عمارت کے لیے پرانا ہونا ضروری نہیں ہے، عمارت کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے کہ جی یہ پرانا ہے اس لیے اس کو امیر بنایا جائے گا. علم سب سے بڑی رہنمائی ہے، پرانا ہونا رہنمائی نہیں ہے. علم انسان کو صحیح اور غلط راستے کی تمیز اور فرق کرواتا ہے، اور قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اس نوجوان بچے سے اذهب فانت امیر، جاؤ تم چلے جاؤ تم اس جماعت کے امیر. اور ایک نہیں ایسی کئی جماعتیں ہیں جس میں آپ نے نوجوان بچوں کو امیر جماعت بنایا صرف اس پر کہ سورہ بقرہ کے حافظ تھے اور یاد تھی، اور سورہ بقرہ کے جاننے والے تھے. اس کے مضامین سے سورہ بقرہ کی اتنی بڑی اپنی شان ہے، آپ اندازہ لگائیں سورۃ البقرہ کا اتنا مقام ہے. اس لیے قرآن سے مناسبت بڑی ضروری ہے. قرآن کو سیکھنا، اس کے الفاظ کو یاد کرنا اور اس کے مضامین سے مناسبت، قرآن پاک کے سیاق و سباق اور قرآن کے شان نزول، احکامات، قرآن کے مسائل، اس سے واقفیت نہایت ضروری ہے. اس کی وجہ سے آدمی دینی مقتدا و پیشوا بننے کا اہل ہو جاتا ہے. سفر میں طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں عمر والے کو نہیں دیکھا، آپ نے دینی رتبے والے کو دیکھا کہ دین میں مقام اور رتبہ فلانے کا زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کو سورۃ البقرہ یاد ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا.
تو مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے اسی سورت پاک کا نزول شروع ہوا. تو ترتیب قرآن کے اندر تو یہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے. 86 صورتیں مکہ المکرمہ میں پیارے نبی جی کے اوپر نازل ہو چکی تھی. 87ویں صورت ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر اول ما نزلت، سب سے پہلی سورت جو مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوئی وہ یہی سورت البقرہ ہے. اس کی ابتدائی آیات، اس کے چند رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ہی نازل ہونا شروع ہوئی. تو نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے، لیکن ترتیب قرآن میں نمبر 2 کے اوپر ہے. پہلے سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یاد کرنے کی بہت ترغیب دیا کرتے تھے، اس کو پڑھنے کی دعوت دیتے تھے. اس کے اول بھی بہت کچھ ہے، اس کی ابتدائی رکوع میں بھی، درمیان کی جو آیت الکرسی ہے اور اس کے بعد کی آیت اس میں بھی بڑا کچھ ہے فضیلت کے اعتبار سے، اور آخری رکوع تو اپنی جگہ شان والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ عرش کے خاص خزانوں میں سے، عرش کے نیچے سے خاص خزانوں میں سے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص طور پہ ملا ہے وہ یہ آیت الکرسی ہے. اور آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. وہ جو 2 آیتیں آخر کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ 2 آیتیں عرش کے خاص خزانوں کے نیچے سے دی گئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں حضرات سے یہ روایت مروی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان تک قرآن کی ان دونوں آیتوں کی فضیلت اور اہمیت پہنچے اور اس کے بعد بھی وہ رات میں ان کو پڑھے بغیر سو جائے تو ہمارے نزدیک اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. یہ کوئی احمق اور پاگل ہی ہوگا جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت سننے کے بعد بھی رات میں سونے سے پہلے ان کے پڑھنے کا اہتمام نہ کرے. ان کے پڑھنے کا اہتمام اس لیے کرنا ضروری ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اس سے زیادہ اس کی اور کیا شان اور خوبی ہوگی کہ سورۃ البقرہ کے اندر 286 آیات ہیں. اللہ نے جب بھی اس کی کسی آیت کے اتارنے کا ارادہ فرمایا، اس آیت کے اعزاز و شان کے اندر اللہ نے آسمان سے ایسے 80 فرشتے اتارے ہیں جو اس سے قبل کبھی دنیا میں نہیں نازل کیے گئے. ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے جلوہ ہوئے ہیں. ہر آیت کے ساتھ سورۃ البقرہ کے 80 فرشتے آ گئے. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی آیت سورۃ البقرہ میں ایسی نہیں جس کی شان و اعزاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 80 فرشتے نازل نہ فرمائے ہوں. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ہاں فرشتوں کی تعداد اتنی انگنت ہے اور اتنی بڑی تعداد ہے کہ جب بھی کوئی فرشتہ کسی کام کے واسطے ایک مرتبہ، عام طور پر ایسا ہی ہے کہ جب بھی کوئی فرشتہ کسی بھی وجہ سے آسمان دنیا سے، دنیا والوں پر کسی بھی وجہ سے نازل ہوتا ہے تو قیامت تک وہ بیچارہ دوبارہ اپنی باری کے انتظار میں رہتا ہے. دوبارہ اس کی ان اعزاز و اکرام کے کاموں میں باری نہیں آتی. بیت المعمور کا روزانہ جو بالکل محاذات کعبہ پر ہے، بیت اللہ کے اوپر بالکل آسمان دنیا پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کعبے کا روزانہ 70,000 فرشتے چکر لگاتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں جیسا کہ دنیا والے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. تو جن فرشتوں نے آج کے دن طواف کر لیا، 70,000 فرشتے قیامت تک وہ اپنی باری کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک باری نہیں آئے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ کب اللہ نے بیت اللہ کو وجود عطا فرمایا، اور بیت اللہ کے محاذات پہ جو بیت المعمور ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں دنیا کو بنے ہوئے. ایک سال کے اندر 365 اور 60 دن اور 62 آپ بتا رہے ہیں، تو کئی ہزار سالوں سے روزانہ فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد کے اندر فرشتے آئے تو گویا کہ 286 آیات
اور ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے، تو پوری سورۃ البقرہ میں جو فرشتے اترے ہیں اس کے اعزاز و اکرام میں وہ 22,880 فرشتے، 22,880 فرشتے صرف سورۃ البقرہ کی شان و اعزاز کی خاطر اتارے گئے. سورۃ البقرہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور نے سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو. فإن أخذها برکۃ، اس لیے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے. وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑنا، اس کا ترک کر دینا، اس کا چھوڑنا یہ محرومی ہے. جس نے سورۃ البقرہ کو چھوڑ دیا وہ محروم ہو گیا. سورۃ البقرہ کو ترک کرنا، اس کو چھوڑ دینا محرومی ہے. اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو. فإن أخذها برکۃ، اس کا پڑھنا، اس کا لینا برکت ہے. اس کی تلاوت، اس کو یاد رکھنا، اس کو پڑھنا، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑ دینا محرومی ہے. ولا يستطيعها البطلہ، اور یاد رکھو کہ اہل باطل اس سورت کے پڑھنے والوں پر کسی بھی شکل میں قابو نہیں پا سکتے. اہل باطل سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے والوں کو کبھی بھی اپنے قابو میں نہیں کر سکتے. سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے والوں پر اہل باطل کا قبضہ، تسلط نہیں ہو سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں. جادوگر ہیں یعنی جو آدمی سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اس پر دنیا کے کسی جادو کرنے والے کے جادو کا اثر نہیں ہوگا. آج کل دشمنیوں میں بڑے جادو کیے جاتے ہیں، کاروباروں پہ بندش ہے، شادیوں پہ بندش کر دی جاتی ہے، آدمی کی صحت کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے، اولاد کی پیدائش پر جادو کر دیا جاتا ہے، نرینہ اولاد پر جادو کر دیا جاتا ہے. بہت جادو کے ذریعے سے کیا کیا تماشے کیے جاتے ہیں. اس کے احکامات بھی سورۃ البقرہ میں آئیں گے انشاءاللہ مفصل اپنی جگہ پر. تو ولا يستطيعها البطلہ، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے والے پر جادو گر کا جادو اثر نہیں کرے گا. جو آدمی سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرے اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا. اس لیے اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے خفیہ دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان دشمنوں سے ہماری حفاظت کر لے گا جو ہمارے خلاف دشمنی کرنا چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے. اور اس صورت میں ایک بڑا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نسیان کا مریض ہو، آدمی کا ذہن بھولنے کا عادی ہو، یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، خصوصاً دینی باتیں جیسے ہمارا حال ہے، قرآن کی آیتیں یاد کرتے ہیں، صورتیں یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، حافظ ہیں بچے، قرآن یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، حدیثیں یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. بھولنے کے امراض، نسیان بہت زیادہ ہے. اس سورت پاک کی شان یہ ہے کہ حضرت مغیرہ کہتے ہیں، حضرت مغیرہ سے روایت ہے، دارمی شریف کی یہ روایت ہے کہ مغیرہ ابن سبیع ان کا نام ہے. وکان من اصحاب عبداللہ، وہ حضرت عبداللہ کے ساتھیوں کے اندر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں من قرأ 10 آیات من البقرہ، جو آدمی 10 آیتیں سورۃ البقرہ سے عند منامہ، سوتے وقت پڑھنے کا اہتمام کرے، لم ینس القرآن، جتنا قرآن اب تک یاد کر چکا ہے اللہ اس میں سے ایک حرف بھی اس کو بھولنے نہیں دے گا. صرف 10 آیتیں رات میں سوتے وقت پڑھے بس. میں مدرسے کے بچوں کو اپنے بتا چکا ہوں، وہ عمل نہ کریں وہ اور بات ہے. والدین سے میں نے درخواست کی تھی، ہمارا ختم قرآن کا جب پروگرام ہوتا ہے، سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اس کے اندر میں نے والدین سے کہا تھا کہ جیسے آپ رات میں بچے کو سونے سے پہلے پیشاب کرانے کا اہتمام کرتے ہیں، دودھ کا گلاس پلانے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا کھلانے کا، ایسے ماؤں کی ذمہ داری ہے، ابا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو رات سونے سے پہلے 10 آیتیں خود سنیں بیٹھ کر اس کے سرانے. بیٹا وہ 10 آیتیں سناؤ جو مولوی صاحب نے بتائی ہیں، استاد نے بتائی ہیں، وہ پڑھ لے، اس کے بعد بچے کو سونے دیں. اس کے اندر وہ 2 آیتیں بھی آ گئیں جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا، حضرت علی نے کہا
کہ اس کی خوبی اور فضیلت پتہ ہو جانے کے بعد اس کو صرف وہ آدمی بغیر پڑھے سوئے گا جس میں جو احمق ہو، عقل مند ایسا نہیں کر سکتا. من قرأ 10 آیات من البقرہ عند منامہ لم ینس القرآن، جو آدمی 10 آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھنے کا اہتمام کرے گا، جتنا بھی قرآن یاد کر چکا ہے اس قرآن میں سے کچھ بھی نہیں بھولے گا. بالکل پکی بات ہے. عجیب نسخے ہیں اس کے اندر. سورۃ البقرہ کی اپنی شان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ البقرہ یہ بڑی خاص شان والی سورت ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا پڑھنا، اس کا لینا برکت، اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کو چھوڑ دینا فَإِنَّ تَرْكُهَا حَسَرَةٌ، اس کا چھوڑ دینا محرومی ہے. محروم آدمی سورۃ البقرہ سے محروم ہے. اب جس بیچارے کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا نہیں آتی، وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، تو اس سے بڑا محروم کون ہے؟ اللہ کے نبی کی زبانی کہا جا رہا ہے کہ جس نے سورۃ البقرہ کی تلاوت چھوڑ دی محروم ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب اس کے خاندان میں کوئی مرتا ہے تو وہ لوگ ایصال ثواب کے لیے ایک طرف سپارے رکھ دیتے ہیں، دوسری طرف چیاں رکھ دیتے ہیں. وہ جا کر چیوں کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے. اس سے پوچھو وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. کتنی بڑی تعداد ہر خاندان کے لوگوں کی ایسی ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن خوانی کے سپارے بھی رکھے ہیں، وہ سپارے تو نہیں پڑھتا، لیکن وہ چیوں پر بیٹھ کر وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا جو اور کوئی وظیفہ ہے اس میں سے کوئی وظیفہ پڑھتا ہے اور اس طرح وہ شرکت کر لیتا ہے. تو اس لیے اس کا ترک کرنا معرومی ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں، خود سیکھیں، اپنی عورتوں کو سکھائیں. اور قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے. جس وقت میں انسان کمر بستہ ہو، ہمت کر لے، اللہ کی مدد اسی وقت سے اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں. اس سے سورۃ البقرہ کا بڑا اہتمام کرنا ہے. اس کو سمجھنا بھی ہے. 40 رکوع ہیں، لیکن 40 رکوع کے اندر سورۃ البقرہ کے مضامین کے اعتبار سے بعض مفسرین نے ان 40 رکوع میں 500 مضامین شمار کرائے. میں اتنی تفصیل میں تو آپ کو نہیں لے جا سکتا، مجمع تھک جائے گا. 500 کے قریب مضامین ہیں جو سورۃ البقرہ میں موجود ہیں. بعض نے اختصار کیا اور اختصار کر کے سورۃ البقرہ کے مضامین کو اور اس کے عنوانات کو کم کیا، تو کم کرتے کرتے بھی بلا آخر یعنی کئی آیات کا ایک مضمون تیار کر دیا کہ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے. اس اعتبار سے کم کرنا کہہ رہا ہوں. یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن میں کسی نے تحریف کر دی، یہ تو کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا مفسر. مضامین پھیلے ہوئے، ایک ایک آیت میں کئی موضوع، ایک رکوع میں کئی موضوعات، مضامین، عنوانات اس کے اندر موجود ہیں. ایک آیت میں بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. سورۃ الفاتحہ پر ہمارے پورے سال کا درس چلا ہے. پچھلے سال شوال کے مہینے کے اندر ہمارا درس قرآن شروع ہوا تھا، اور اب اس شوال کے مہینے کے اندر 1 سال کی مدت میں ہم سورۃ البقرہ میں پہنچے. سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے سارے قرآن کا خلاصہ رکھ دیا، اور سورۃ الفاتحہ کو خدا نے اتنی پیاری سورت بنایا کہ اس کا ایک نام فاتحہ ہے. اور فاتحہ کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا جو نام سورۃ الفاتحہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ توجد من کل سورہ، اس کو فاتحہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ فاتحہ آپ کو ہر سورت میں ملے گی. کوئی سورت ایسی نہیں جس کے اندر فاتحہ کا مضمون نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. سورتوں میں خدا کی حمد آپ کو جگہ جگہ ملے گی. الرحمن، اللہ بڑا مہربان ہے، آپ کو جگہ جگہ سورتوں میں رحمان کا لفظ ملے گا. الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، آپ کو جگہ جگہ سورتوں میں رحیم کا لفظ ملے گا. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا.
قیامت کے دن کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں آپ کو آخر کی صورتوں کے اندر آخری 10 سپاروں میں تو قیامت ہی کے مضامین ہیں سارے کے سارے، تو قیامت کے مضامین کا ذکر آپ کو صورتوں کے اندر ملے گا. اس اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کی جھلک آپ کو وہاں بھی نظر آئے گی. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کے لیے بندہ پیدا ہوا، بندگی کے لیے بندہ پیدا ہوا. اللہ نے بندگی کے احکامات کو ہر صورت میں ذکر کیا ہے. کہیں نماز ملے گی عبادت کے قبیل میں سے، کہیں روزہ ملے گا، کہیں حج ملے گا، کہیں زکوٰۃ ملے گی، کہیں آپ کو تلاوت ملے گی، کہیں آپ کو کچھ ملے گا، کہیں کچھ ملے گا. عبادات کی لائن کے جتنے اوامرات و احکامات ہیں صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں. توجد من کل سورہ، سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہر صورت میں ملے گی. ہر صورت میں سورۃ الفاتحہ ملے گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ ہی سے، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. استعانت کا بیان، استعانت باری تعالیٰ کا بیان آپ کو پورے قرآن کے اندر صورتوں میں جگہ جگہ نظر آئے گا، پاروں میں اور رکوع میں جگہ جگہ نظر آئے گا. اہدنا الصراط المستقیم کا مضمون، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا بیان، یعنی انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، یہ جگہ جگہ تذکرہ موجود ہے. شاید کہ قرآن پاک کا کوئی ایک سپارہ ایسا ہو جس میں نبیوں کا بیان نہ ہو. تو منعم علیہم کتنی جماعتیں بتائی تھی میں نے آپ کو؟ 4. اس میں سر فہرست کون تھے؟ انبیاء، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین. تو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں منعم علیہم کے اندر نبیوں کا بیان کیا، اور قرآن کا ہر پارہ اٹھا کر دیکھیے اس میں کسی نہ کسی نبی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. کہیں موسیٰ کلیم اللہ کا تذکرہ ہے، کہیں ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت الیاس کا تذکرہ ہے، کہیں زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کہیں لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کہیں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ. پورے قرآن کے اندر آپ کو فاتحہ ملے گی. اس طرح سورۃ البقرہ کے اندر بھی جو مضامین ہیں، یہ مضامین اتنے تفصیل کے ساتھ آ گئے کہ اس سورۃ البقرہ کو لینا گویا کہ پورے قرآن کے مضامین کے ساتھ اپنی مناسبت کو پیدا کرنا ہے. سارے قرآن کے مضامین آپ کو سورۃ البقرہ میں ملیں گے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے، گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اعلیٰ و برتر حصہ ہوا کرتا ہے. قرآن کا برتر و اعلیٰ حصہ سورۃ البقرہ ہے. برتر و اعلیٰ اس اعتبار سے کہا گیا کہ اس کے مضامین باعتبار کلام اللہ ہونے کے تو سب مساوی ہیں، من البدایۃ الی النہایہ، فاتحہ سے لے کے والناس تک کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے سب برابر. لیکن فضیلت باعتبار مضامین کے ہے کہ بعض صورتوں میں مضامین کی کثرت بہت زیادہ ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ اس میں مضامین سب سے زیادہ، ہر چیز اس میں موجود ہے. تو دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مغیرہ جو حضرت عبداللہ کے اصحاب میں سے ہیں، امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حدیث کی کتاب کے اندر وہ روایت لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ من قرأ 10 آیات من البقرہ عند منامہ لم ینس القرآن، جو آدمی 10 آیتیں سورۃ البقرہ کی رات میں سوتے وقت تلاوت کر لیا کرے، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بھولے گا، اللہ تعالیٰ اس میں سے نسیان کے مادے کو ختم کر دے گا. دین بھول جاتے ہیں، مسائل یاد نہیں رہتے، حدیثیں یاد نہیں رہتی، علماء کی تقریریں یاد نہیں رہتی، استاد کا سبق یاد نہیں رہتا. ان آیات کے اوپر اہتمام کریں. اس سے زیادہ انسان کے حافظے کو بڑھانے والی اور قوت والی کوئی چیز اور کوئی نسخہ نہیں. اس کا اہتمام کر کے دیکھیں، اللہ پاک چند ہفتوں میں اور چند مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی شان آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ. 4 آیتیں شروع سے، 4 آیتیں شروع سے. اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں، یہ نسخہ کیمیا ہے. اربع آیات من اولها، 4 آیتیں شروع سے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. یہاں تک 4 آیات.
حروف مقطعات کو ہٹا لیجئے نا، الف لام میم جو ہیں یہ حروف مقطعات میں سے، اس لیے یہ اس کا حصہ ہے، ذالک الکتاب کا حصہ۔ ہم المفلحون تک 4 آیتیں باعتبار مضامین کے بنتی۔ تین آیتیں درمیان سے، آیت الکرسی و آیتانی بعدہا، درمیان سے مراد آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، یعنی آپ اس کو اپنے پاس آیت کے نمبر سے اپنے پاس محفوظ کر لیں، 255 256 257 255 256 200 سورۃ البقرہ۔ یہ آیتیں کتنی ہو گئی؟ 3، شروع سے 4، کل کتنی ہو گئی؟ 7، اور آخر سے 3 آیات یعنی آخری رکوع سورۃ البقرہ کا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ 3 آیات آخر سے، 10 آیات جو آدمی سوتے وقت پڑھنے کا روز اہتمام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دین کے علوم کے بھولنے سے، خصوصاً قرآن پاک کے بھولنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ نسیان کا مادہ اس میں سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سورۃ البقرہ کو خوب یاد رکھیں۔ دیکھو عرب کے جو ہے نا شعراء کے اندر 7 بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، اس کے اندر ایک مشہور نام ہے، شعراء جاہلیت میں ایک شاعر تھے ولید ابن لبید۔ ولید، ان کا نام چاہیں تو لکھ لیں، ولید ابن ربیعہ، ولید ابن ربیعہ کان من شعراء الجاہلیہ، وہ جاہلیت کے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے، بڑے شعراء میں تھے، عرب کے فصحاء و بلغاء میں تھے۔ ولید ابن ربیعہ ان کا نام ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے، اسلام لے کر آ گئے، مسلمان ہو گئے، ادرک الاسلام فحسن اسلامہ، اسلام لے آئے اور اپنے اسلام کو بڑا انہوں نے اچھا کیا، خوب واقعتاً صحیح مسلم بن کر دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، جب مسلمان ہو گئے اور اسلام لے آئے تو شعر و شاعری کرنا چھوڑ دی، شعر و شاعری